السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ برزخ سیریز میں ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے والا ہوں۔ شاید آپ نے واقعہ پہلے کبھی نہ سنا ہو، لیکن بہت عبرت انگیز واقعہ ہے۔ اس واقعے کو آغاز کرنے سے پہلے آج جو ہمارا فوکس ہے آج کے درس کا، وہ یہ ہے کہ پاک دامنوں پر تہمت لگانا، یعنی وہ لوگ جو پاک ہوں، جنہوں نے کوئی گناہ نہ سرزد کیا ہو، ان کی طرف کسی گناہ کی نسبت کرنا، اور خاص طور پہ زنا جیسے گناہ کی تہمت لگانا، بدکاری جیسے گناہ کی تہمت لگانا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ وہ لوگ، یاد رکھو، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ اور جس دن خود ان کی زبان، ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے، اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا جس دن کسی پر کسی نے کوئی بات کی ہوگی، تہمت لگائی ہو، بہتان باندھا ہو، وہ کھل جائے گی۔ تو لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ فلاں نے زیادتی کی ہے، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں، وہ بڑے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے سسرالی ہیں، جو کوئی بھی کیپیسٹی میں ہوں، اور قیامت کے دن کیا ان کا کچھ ہوگا؟ بالکل، قیامت کا دن ہی کیا ہے؟ لین دین کا دن ہے۔ وہ ہے ہی یہ کہ جس کسی نے ظلم کیا ہوگا اسے بدلہ پورا چکانا ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی یہاں زیادتی کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ پھر اس سے کبھی کچھ باس پرس نہیں ہوگی، اسے ضرور اپنے انجام تک پہنچنا ہوگا۔ اچھا، اور اس ضمن میں جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، شرح موطا امام مالک حرقانی میں واقعہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے آس پاس کے علاقوں میں سے ایک علاقے میں ایک عورت جو ہے، اس کی فوتگی ہو گئی، وہ مر گئی۔ تو اس کے غسل کا انتظام کیا گیا، تو کچھ عورتوں کو بلایا گیا کہ اس کا غسل دیں۔ تو ان میں سے ایک ذرا زیادہ عمر والی عورت تھی، وہ آئی اسے غسل دینے کے لیے، اور 3-4 اس کے ساتھ اور بھی کوئی 2-4 عورتیں تھیں، وہ اس کی بہو تھی۔ اب جب اس عورت نے اس مردہ عورت کو نہلانا شروع کیا، تو جیسی اس کا ہاتھ اس کے ران تک پہنچا تو کہنے لگی، ارے بہوؤں سنتی ہو، یہ تو ایک بدکار عورت تھی۔ یہ کہنا تھا کہ اس عورت کا، نہلانے والی عورت کا جو ہاتھ ہے، وہ جو مردہ عورت ہے اس کی ران سے چمٹ گیا، ایسے چپک گیا۔ اب وہ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے تو چھوٹتا نہیں۔ اب اس نے بڑا زور لگایا، آس پاس کی عورتوں نے بھی بڑی کوشش کی، پر ہاتھ ران سے جدا ہی نہیں ہوتا۔ تو اب جب وقت گزرنے لگا تو اس عورت کے جو مر گئی تھی، اس کے رشتہ دار آئے، انہوں نے کہا کیا کرتی ہو، شام ہونے والی ہے، ہمیں اسے دفنانا بھی ہے۔ اس نے کہا میں کیا کروں، میرا ہاتھ اس کی ران سے جدا نہیں ہوتا، میں بڑی کوشش کی۔ اب ایسے تیسے کر کے ساری رات اس نے وہیں گزاری، وہ وہیں بیٹھی رہی، ران سے ہاتھ چپکا ہوا ہے، بیٹھی ہوئی ہے، صبح بھی جدا نہیں ہوتا۔ تو اب انہوں نے جو علاقے کے مفتیان کرام سے ان سے رجوع کیا، تو انہوں نے کہا بھی دیکھو، اگر ہاتھ جدا نہیں ہوتا تو ایسا کرو کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو اب جب اس کے عورت کا ہاتھ کاٹنے کے لیے لوگ آئے تو اس عورت کے رشتہ دار آ گئے، انہوں نے کہا بھی ایسے کیسے کاٹ دیں، یعنی ساری زندگی یہ بیچاری ایسی ایک ہاتھ سے لولی گھومتی رہے، ہم تو ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ تو یہ لوگ واپس مفتیان کرام کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھی ایسا کرو، پھر عورت کی ران سے وہ گوشت کا ٹکڑا کاٹ دو۔ تو اب جب انہوں نے وہ کام کرنا شروع کیا، کرنے کے لیے گئے، تو اس مردہ عورت کے لواحقین آ گئے، انہوں نے کہا اچھا، ہمارے مردے کا جسم خراب کر دیا جائے اور اس کا گوشت اس کے ہاتھ سے لگا رہے اور چمٹا رہے اور وہ سڑتا رہے، پھر اس کو کون الگ کرے گا؟ تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ سلجھتا نہیں تھا، تو کسی نے صلاح دی کہ اچھا ایسے کرتے ہیں، مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ امام مالک ہیں جو اس زمانے کے سپریم کورٹ کے جج تھے، تو ان سے جا کے معاملہ پوچھتے ہیں۔ تو امام مالک کی خدمت میں آ گئے، کہا کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے، اور ایک عورت ہے جو نہلا رہی تھی ایک مردے کو، جسے نہلا رہی تھی وہ بھی عورت ہے، اور اس کا ہاتھ جو اس کی ران سے چمٹ گیا اور نکلتا نہیں، ہٹتا نہیں، بہت کوشش کی ہم نے، اب تو گرمی کی شدت کی وجہ سے جسم سے بو اٹھنے لگ گئی ہے مردے کی۔ تو امام مالک نے کہا اچھا، مجھے ایسا کرو، مجھے وہاں لے چلو جہاں وہ عورت ہے۔ تو اب عورتوں کو جب نہلایا جاتا ہے تو پھر وہ آس پاس وہ کپڑا لگا دیا جاتا ہے، تو امام مالک کپڑے کی دوسری طرف کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم اسے نہلا رہی تھیں
تو جب تم اس مقام پر پہنچی اس کے بدن سے تو تمہارے زبان سے کوئی ایسی بات تو نہیں نکلی؟ اس نے کہا میری زبان سے اور تو کچھ نہیں نکلا، میں نے تو بس یہ کہا کہ ایک بدکار عورت ہے اور اس کا جو ہے کسی غیر مرد سے چکر ہے۔ تو امام مالک نے کہا کہ اچھا یہ جو تم نے بات کی ہے نا، اس پر کیا تم 4 گواہ لا سکتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، 4 گواہ تو نہیں لا سکتی میں۔ تو امام مالک نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ کیا یہ کوئی ایسی بات ہے جو اس عورت نے جو مردہ ہے اس نے اپنی زندگی میں تمہیں راز میں بتائی ہو جس کی تم رازدار ہو؟ اس نے کہا نہیں ایسا بھی نہیں، میرا تو اس سے کوئی ملنا جلنا ہی نہیں، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں تھی پرسنلی کہ مجھے اپنی کوئی راز کی بات بتاتی۔ تو امام مالک نے کہا کہ اچھا دیکھو، نہ تو تمہارے پاس 4 گواہ ہیں، نہ تم اس راز کو جاننے والی ہو، تو تم نے اس کے اوپر تہمت کس بیسس پہ لگائی؟ اس نے کہا دیکھیں جی، ہوتا کیا تھا کہ ہم سب گڑھے بھرتے تھے پانیوں کے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چل پڑتے تھے، تو میں نے دیکھا اس عورت کو کہ یہ پانی کا گڑھا لے کر فلاں شخص کے گھر کے سامنے سے گزر رہی ہے، تو اس بیسس کے اوپر میں نے کہہ دیا کہ اس کا فلاں سے چکر ہوگا۔ یعنی صرف گزر رہی ہے، صرف گزرتے دیکھا ہے اس کے گھر کے سامنے سے۔ وہ 50,000 عورتیں 50,000 لوگوں کے گھروں سے گزرتی ہیں، تو کیا سب کے اوپر الزام لگا دو گے؟ نہیں نا، ڈزنٹ میک سینس۔ تو امام مالک نے جب اس کی یہ بات سنی نا، تو حضرت امام مالک نے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اور پھر 4 گواہ بھی نہیں لے کے آ پاتے، تو فجلدوہم 80 جلدۃ، تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ تو خود فاسق ہیں۔ تو حضرت امام مالک نے کہا کہ میں جو ہوں وہ قاضی ہوں، صرف میں عالم اور مولوی اور مفتی نہیں ہوں، میں صرف فتویٰ ہی نہیں بلکہ اس فتوے کی امپلیمنٹیشن کا حکم بھی دے سکتا ہوں۔ تو آپ نے جلادوں کو حکم دیا کہ آؤ اور اس عورت کو 80 کوڑے مارنا شروع کرو۔ 70 کوڑے مارے تب بھی اس عورت کا ہاتھ جو ہے اس ران سے جدا نہیں ہوتا، 75 مارے، 75 تو بھی جدا نہیں ہوتا، 79 کوڑے مارے تب بھی جدا نہیں ہوتا، 80th کوڑا جب اس عورت کو مارا گیا نا، تب اس کا ہاتھ اس مردہ عورت کی ران سے جدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو بے بنیاد تہمت لگاتے ہیں اور ان پر یہ جو 80 کوڑوں کی سزا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف بات عورتوں کے لیے ہے، صرف کہ عورتوں پہ تہمت لگانے والے نہیں، مردوں پر تہمت لگانے والوں کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ بے بنیاد تہمت اگر آپ کسی پہ لگائیں، گو کہ آیت عورتوں کے معاملے میں اتری ہے، پر اس کا اطلاق عورت اور مرد دونوں پر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی عورت کسی عورت پر بے بنیاد تہمت لگائے، یا پھر کوئی عورت کسی مرد پر بے بنیاد تہمت لگائے، یا کوئی مرد کسی عورت پر بے بنیاد تہمت لگائے، یا کوئی مرد کسی مرد پر بے بنیاد تہمت لگائے، ان سارے کیسز کے اندر اور وہ گواہ بھی نہ لا سکے اور اس کا کوئی اس کے پاس ثبوت نہ ہو تہمت کا، تو پھر اس کے اوپر یہ چیز بھی امپلیمنٹ ہوگی کہ اس پہ 80 کوڑے بھی اسے مارے جائیں گے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی اس کی سزا کے طور پہ، کہ تم نے یعنی کسی کے اوپر، اسپیشلی ایسے شخص کے اوپر جو دنیا میں زندہ بھی نہیں ہے، اس پر اتنا بڑا الزام لگانا، تو اسی پر الزام نہیں، اس کے گھر والوں پر بھی یہ الزام ہے۔ ایک بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے، لیکن یہ بات وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے اندر عزت نفس ہو، جن کے اندر جو ہے شرافت باقی ہو، ورنہ انفارچونیٹلی ہم تو ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ اپنی زناکاریوں کا کھلا لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے ایسے انگریزی کے نام رکھ لیے، لیو ان ریلیشن شپ، یعنی ہم شادی شدہ نہیں ہیں پر ہم ساتھ رہتے ہیں، ہم وہ ساری چیزیں کرتے ہیں جو میاں بیوی کرتے ہیں، لیکن ہم ساتھ نہیں، ہم بس ساتھ رہتے ہیں، میاں بیوی نہیں ہیں ہم، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، اس طرح کے اور بہت ساری خرافات ہمارے ہاں موجود ہے، جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ عجیب و غریب سی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، گندی غلیظ عورتوں کے پاس جانا، اور پھر اللہ معاف کرے۔ تو ایسے زمانے میں جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں نا، تو ایک ایسا زمانہ آ گیا کہ لوگوں کو حیا کی بات کرنا بھی چبھنے لگ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا حیا کی بات کرتے ہیں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں یار، میرا جسم میری مرضی کا دور ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ہم اتنے زیادہ گر گئے ہیں کہ کوئی صحیح بات سمجھائے تو صحیح بات سمجھانے والے کے اوپر ابل پڑتے ہیں کہ کیا بات کرتے ہو۔ بہرحال ان آیتوں کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، اور ہجرت مدینہ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، آپ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، اور ہجرت مدینہ سے کئی سال پرانی بات ہے، 590 کی بات ہے یہ، سوچے آپ
مدینے پہ سے ہجرت کرنے سے کوئی 8 سال قبل، اور جب آپ نجاشی کے دربار میں گئے اور آپ سے جب بات چیت کی گئی تو آپ نے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام تو وہ ہے کہ نہانا عن الفواحش، جو ہمیں گندی غلیظ گھٹیا بیہودہ باتوں سے منع کرتا ہے، اور ایسی بات سے جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہو، اور اسی طرح ہمیں یتیم کا مال کھانے سے منع کرتا ہے، اور اسی طرح کسی پر تہمت لگانے سے ہمیں منع کرتا ہے، کسی کی عزتیں اچھالنے سے ہمیں منع کرتا ہے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے جو آتی ہے اس میں حدیث نمبر 1470 کے تحت 1470۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ معاملے کتنے سخت ہیں، اور ہم نے اپنی طرف سے چیزوں کو بہت لائٹ لیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، سب کے لیے، کہ اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، میں تو آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے، ہمارے جو پیارے بچھڑ گئے ہیں ان کی اللہ مغفرت فرمائے، ہمیں صبر دے، اس صبر کے اوپر اجر دے۔ اور یاد رکھو کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے گا، کوئی زیادتی کرے گا، صرف یہ مال تک محدود نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں، تو وہ اس زیادتی کا جواب دے، بالکل جواب دے۔ اچھا، اس ضمن میں بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی ہے، وہی بات ہے، میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پلیز آپ پلے لسٹس برزخ کی سیریز کی وزٹ کریں۔ روز میرے پاس اتنے سوالات آتے ہیں، ہر ایک کو میں یہی کہتا ہوں پلیز پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کے سوالات کے جوابات موجود ہیں، کیونکہ اٹ ڈز ناٹ میک سینس کہ ایک چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پھر ایک دفعہ بتاؤں۔ جب ایک چیز ریکارڈ ہو گئی ہے، وہ اسی لیے ریکارڈ کی جاتی ہے، اسی لیے پلے لسٹ میں ڈالی جاتی ہے کہ آپ اسے جا کے وہاں دیکھ سکیں۔ تو تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی، پلیٹ میں رکھ کے تو کھانا ایسے نہیں دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا آپ ڈھونڈ کے دے دیں، دیکھیں میرے پاس ہر وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں پھر ایک ایک کے لیے پھر ویڈیوز ڈھونڈتا پھروں، پھر ایک ایک کو کسٹم پرسنلائز میسیجز کروں، جی یہ 5 ویڈیوز دیکھ لیں۔ تو تھوڑی محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو اس کو روڈ نہیں ہوں میں، کرو بھائی، میرے پاس پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں جی آپ جواب نہیں دیتے۔ بھائی میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، اس کے اندر میں سرٹن نمبر آف کام کر سکتا ہوں، سارے کام نہیں کر سکتا، اتنی پرسنلائز سروس میں نہیں دے سکتا۔ I'm just telling you ahead of time، ابھی بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔